السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحمده ونصلي على رسوله الكريم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب زدني علما رب زدني علما رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير. स्टार्ट करेंगे हम सूरत बनी इसराइल 15वां पारा आयत नंबर 48 से। انظر كيف ضربوا لك الأمثال فضلوا فلن تستطيعون سبیلا صدق اللہ العظیم۔ دیکھو کس طرح انہوں نے بیان کی آپ کے لیے مثالیں تو بھٹک گئے، بس نہیں وہ استطاعت رکھتے کسی راستے کی۔ وہ کہتے ہیں کہ جب ہو جائیں گے ہم ہڈیاں اور چور چور کے، بے شک البتہ ہم اٹھائے جائیں گے پیدا کر کے نئے سرے سے۔ کہہ دیجئے ہو جاؤ پتھر یا لوہا یا کوئی اور مخلوق اس سے بڑی تمہارے سینوں میں، بس عنقریب وہ کہیں گے کہ کون لوٹائے گا ہمیں۔ کہہ دیجئے وہ جس نے پیدا کیا تمہیں پہلی مرتبہ، پس عنقریب وہ بلائیں گے اسے آپ کی طرف۔ رؤوسہم اپنے سروں کو، اور وہ کہیں گے کب ہے وہ، کہہ دیجئے امید ہے کہ ہوگا وہ قریب۔ کب ہے یعنی کہ کب ہے وہ وعدہ کہ اسے واپس لوٹا دیا جائے گا۔ یوم یدعوکم جس دن وہ پکارے گا تمہیں، پس تم جواب دو گے ساتھ اس کے حمد کے، اور تم سمجھ جاؤ گے کہ نہیں ٹھہرے تم الا مگر قلیلا بہت تھوڑے۔ کہاں؟ دنیا میں ہم بہت قلیل ٹھہرے۔ وقولا کہہ دیجئے لی عبادی میرے بندوں کو، وہ کہیں گے وہ بات جو زیادہ اچھی ہو، بے شک شیطان فساد ڈالتا ہے درمیان ان کے۔ ان الشیطان کان للانسان عدوا مبینا، بے شک شیطان ہے انسان کے لیے کھلا دشمن۔ جب بھی انسان کے آپس میں کسی سے بحث ہوتی ہے، لڑائی ہوتی ہے، تو بیسیکلی وہ جو رول ہوتا ہے وہ شیطان کا ہوتا ہے، اور اس وقت ہمیں اپنے آپ کو اس بات کا انڈرسٹینڈ کرانا چاہیے کہ یہ شیطان ہے جو کہ ہمارے بیچ میں مشکلات ڈال رہا ہے۔ ربکم عالم، تمہارا رب خوب جانتا ہے تمہیں، اگر وہ چاہے وہ رحم کرے تم پر، یا اگر وہ چاہے وہ عذاب دے تمہیں، اور نہیں بھیجا اپنے آپ کو ان پر ذمہ دار بنا کر۔ یہ رسولوں کی بات ہو رہی ہے۔ اور ربو کا، اور اب آپ کا خوب جانتا ہے اسے جو آسمانوں میں ہے اور جو زمین میں ہے، اور البتہ تحقیق فضیلت دی ہم نے بعض نبیوں کو بعض پر، اور دی ہم نے داؤد کو زبور۔ کہہ دیجئے پکارو ان کو جنہیں سمجھتے ہو تم اس کے سوا معبود تو نہیں وہ مالک ہو سکتے دور کرنے کا تکلیف کو تم سے، اور نہ وہ بدلنے کی، اور نہ بدلنے کا۔ اولئک الذین یدعون، یہ وہ لوگ ہیں جنہیں وہ پکارتے ہیں، یبتغون، اور وہ خود تلاش کرتے ہیں طرف اپنے رب کے وسیلہ، کوئی ان میں سے کون ہے جو ان سے زیادہ قریب ہے، اور وہ امید رکھتے ہیں اس سے رحمت کے، اس کی رحمت کی۔ فیخافون عذاب، اور وہ ڈرتے ہیں عذاب سے، بے شک عذاب جو آپ کے رب کا عذاب ڈرنے کی چیز ہے۔ وَإِن مِّن قَرْيَةٍ، اور نہیں کوئی بستی مگر ہم ہلاک کرنے والے اسے قبل قیامت کے دن کے، یہ عذاب دینے والے ہیں اسے عذاب سخت ہے، یہ کتاب میں لکھا ہوا۔ ایوری تھنگ از ریٹن، کون کیا کب کیا کرے گا اور کس پہ کیا چیز آئے گی۔ وما منعنا، اور نہیں روکا ہم نے کہ ہم بھیجے نشانیاں، مگر اس بات کے کہ جھٹلایا انہیں پہلوؤں نے، اور دی ہم نے سمود کو اونٹنی آواز نشانی، تو انہوں نے ظلم کیا ساتھ اس کے، اور نہیں ہم بھیجتے نشانیاں مگر ڈرانے کی۔ یہ بات بار بار ریپیٹ ہو چکی۔ وَإِذْ قُلْنَا، اور جب کہا ہم نے آپ کو، بے شک آپ کے رب نے گھیر لیا ہے لوگوں کو، اور نہیں بنایا ہم نے اس منظر کو جو دکھایا ہم نے آپ کو مگر ایک آزمائش لوگوں کے لیے، اور اس درخت کو بھی جو لعنت کیا گیا قرآن میں۔ یہ کون سے درخت کی بات ہے؟ یہ جہنم کے درخت کی بات ہے، زقوم، جو کہ آتا ہے کہ یہ طعام للجہنمین، یہ جو ہے کھانے کی چیز ہوگی جہنم کو دی جائے گی، اور وہ بہت کڑوا اور کانٹے دار درخت ہے۔ وَنُخَوِّفُهُمْ، اور ہم ڈراتے ہیں انہیں، تو نہیں وہ زیادہ کرتا انہیں مگر سرکشی میں بہت۔ وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا، حضرت آدم علیہ السلام کو قصہ پھر آیا ہے، اور جب کہا ہم نے فرشتوں سے سجدہ کرو آدم کو، انہوں نے سجدہ کیا سوائے ابلیس کے۔ اس نے کہا کیا میں سجدہ کروں اس کو جس نے پیدا کیا مٹی سے؟ قال، اس نے کہا کیا دیکھا تو نے یہ جسے عزت دی تو نے مجھ پر، البتہ اگر مہلت تو دی تو نے مجھے قیامت کے دن تک، البتہ میں ضرور قابو میں کر لوں گا اس کی اولاد کو مگر بہت تھوڑے۔ وہی بات مہلت مانگی کہ ہم اس کو ہلاک کر دیں گے۔ قالا، فرمایا جا، بس جو کوئی تیری پیروی کرے گا ان میں سے تو بے شک جہنم اس کے بدلے میں ہے، اس کا جزا بدلہ پورا پورا۔ وَاسْتَفْزِزْ، اور بہکا لے جسے استطاعت رکھتا ہے تو ان میں سے ساتھ اپنی آواز کے وَأَجْلِبْ، اور چڑھا ان پر بِخَیلِکَ، اور چڑھا ان پر سوار اپنے اور پیادے اپنے، اور شریک ہو جا ان کے مالوں میں اور اولاد میں، اور وعدہ کر ان سے، اور نہیں وہ وعدہ کرتا مگر شیطان دھوکے گا۔ یہاں جو شیطان کی آواز آئی ہے اس کو علماء کرام جو ہے گانے کی آواز، سانگ، اس طرح کی شاعری کو بھی کہتے ہیں۔
اور اس میں ہے کہ شارک ہوم فی الاموال، مطلب وہ سارے کام برے کام جو ہم کریں گے یا وہ پیسہ جو کہ جائز طریقے سے نہ کمایا جائے، اور اولاد کی کیا شراکت ہوگی کہ ان کی پرورش اچھی نہ کی جائے، اور جو شیطان جو ہے وہ کیا کرتا ہے، وہ دھوکے کا سامان ہے۔ انا عبادی، بے شک میرے بندے نہیں تیرے لیے ان پر کوئی زور، اور کافی ہے رب آپ کا کارساز۔ ربکم الذی، رب تمہارا وہ ہے جو چلاتا ہے تمہارے لیے کشتیوں کو سمندر میں تاکہ تم تلاش کرو اس کے فضل کو، یعنی کہ آپ جا کے سمندر میں آپ جائیں، آپ پہلے تو سفر ہوتا تھا سمندروں کا، مکہ بھی لوگ سمندر سے ہی جاتے تھے، اور اللہ تعالیٰ کا فضل کیا ہے کہ وہاں پہ جو وہ فشز وغیرہ جو ملتی ہیں اس کو وہ ڈھونڈتے ہیں، تلاش کرتے ہیں۔ انہ کان بکم، بے شک یقیناً وہ ہے تم پر نہایت رحم کرنے میں۔ اور جب پہنچتی ہے تمہیں کوئی تکلیف سمندر میں، گم ہو جاتے ہیں وہ جنہیں تم پکارتے ہو مگر صرف اللہ ہی، پھر آپ کسی اور کو نہیں پکارتے، صرف اللہ کو ہی پکارتے ہو، تو جب وہ نجات دیتا ہے تمہیں طرف خشکی کے تو اعراض، تو جب وہ تمہیں نجات دیتا ہے طرف خشکی کے تو اعراض کرتے ہو تم، وکھانا اور ہے انسان کفورا ناشکرا، بار بار یہ بات آئی کہ انسان جو ہے وہ ناشکرا ہے۔ افامن تم، کیا تم بے خوف ہو گئے ہو کہ وہ تھسا دے تمہیں خشکی کی جانب، جب وہ بھیج دے تم پر پتھر برسانے والی آندھی، پھر تم نہ پاؤ گے اپنے لیے کوئی کارساز، عذابوں کا ذکر ہے۔ کیا وہ بے خوف ہو گئے ہیں کہ وہ لوٹائے تمہیں اس میں دوسری مرتبہ، پھر وہ بھیجے تم پر توڑ دینے والی ہوا میں سے، پھر وہ غرق کر دے تمہیں باوجہ اس کی جو ناشکری کی تم نے، پھر تم نہ پاؤ گے اس کے لیے ہمارے خلاف کوئی پیچھا کرنے والا۔ وَلَقَدْ كَرَّمْنَا، اور البتہ ہے کہ عزت دی ہم نے بنی آدم کو، سوار کیا ہم نے انہیں خشکی میں اور سمندر میں، اور رزق دیا ہم نے انہیں پاکیزہ چیزوں سے، اور فضیلت دی ہم نے انہیں کثیر تعداد پہ ان میں سے جو پیدا کیے ہم نے بڑی فضیلت دینا۔ یوم ندعو، جس دن وہ ہم بلائیں گے سب لوگوں کو ساتھ ان کے امام کے، تو جو کوئی دیا گیا کتاب اپنی اپنے دائیں ہاتھ میں، تو یہی لوگ ہیں جو پڑھیں گے کتاب اپنی، اور نہ وہ ظلم کیے جائیں گے دھاگے برابر۔ اس کے ساتھ بلائیں گے، اور جس کو آپ فالو کرتے تھے ان کے ساتھ لوگ آئیں گے، اور اپنے نام اعمال کے ساتھ آئیں گے۔ ومن کانا فی ہذہ، اور جو کوئی ہے اس دنیا میں اعمیٰ اندھا، فہو فی الآخرۃ اعمیٰ، تو آخرت میں بھی اندھا ہے، واضل سبیلا، اور سب سے زیادہ بھٹکتا ہوا راستہ اسی کا ہے۔ وَإِن كَادُوا، اور بے شک وہ قریب تھا، البتہ وہ فتنے میں ڈال دے آپ کو ان سے جو وحی کی ہم نے طرف آپ کے، تاکہ آپ گھر لائیں ہم پر اس وحی کے سوا، وَإِذًا، اور تب لا وَإِذًا، اور تب لَاتَّخَذُوكَ، ضرور بنا لیتے آپ کو دوست۔ ولولا، اور اگر نہ ہوتا ان کے ثبتناک، کہ آپ کہ ہم ثابت قدم رکھتے آپ کو، لقد، البتہ تحقیق، قریب تھے آپ کہ آپ جھک جاتے طرف ان کے کچھ تھوڑا، تب البتہ چھکاتے ہم آپ کو دگنا عذاب زندگی کا اور دوہرا موت کا، پھر نہ آپ پاتے اپنے لیے کوئی مددگار۔ یہ سب اللہ ہی کے ہاتھ میں ہے کہ اللہ تعالیٰ کس طریقے سے آپ کو عذاب دے رہا ہے، عذاب سے بچا رہا ہے، کس طریقے سے آپ کو دوسری طرف لے کے جا رہا ہے۔ اور بے شک وہ قریب تھے، البتہ وہ قدم اکھاڑ دیں آپ کے زمین میں تاکہ وہ نکال دیں آپ کو اس سے، اور تب نہ وہ ٹھہراتے بعد آپ کے مگر کچھ تھوڑا۔ سنت من، طریقہ ان کا جنہوں نے تحقیق بھیجا ہم نے آپ سے پہلے اپنے رسولوں میں سے، اور نہ آپ پائیں گے ہمارے طریقے میں کوئی تبدیلی۔ اقیم الصلاۃ، قائم کیجیے نماز، لدلولی کا، ڈھلنے کے وقت سے سورج کے، اور اندھیرے تک۔ نمازوں کے نام نہیں آئے، نمازوں کے اوقات پہ نماز جو ہے وہ بتائی گئی ہے قرآن میں، اور اس کی جو ڈیٹیل ہے پھر ہمیں احادیث میں دی ہے۔ اِلَىٰ غَسَقِ اللَّيْلِ وَقُرْآنَ الْفَجْرِ إِنَّ قرآن الفجر کان مشہودا، اور رات کا اور قرآن فجر کا، بے شک قرآن فجر کا ہے حاصل کیا گیا۔ فجر کے بعد اگر ہم اپنا روٹین یہ بنا لیں کہ فجر کی نماز پڑھنے کے بعد اگر ہم 2 آیت بھی اگر ہم قرآن پڑھ لیں، تو فجر کے وقت جو ہے فرشتوں کی ڈیوٹی چینج ہوتی ہے، پرانے فرشتے جاتے ہیں، نئے فرشتے آتے ہیں۔ تو اگر ہم فجر کے بعد نماز پڑھنے کے بعد زیادہ نہیں، نیند کا غلبہ ہوتا ہے، سب کچھ ہوتا ہے، اگر ہم 2 آیتیں 3 آیتیں بھی قرآن پڑھ لیں، اس وقت ہماری جو ہے وہ گواہی دی جائے گی کہ اس کو لاسٹ جو ہم چھوڑ کر آئے وہ کیا چھوڑ کر آئے، کہ وہ قرآن پڑھ رہا تھا۔ ومن اللیل، اور رات کے وقت پس تہجد پڑھا کر، تہجد کی نماز کا ذکر آیا ہے۔ یہ تمام جو رسول انبیاء تھے ان کے اوپر یہ فرض تھی، کیونکہ ایک اٹیچمنٹ اور ایک اللہ تعالیٰ سے اسپرچولی اٹیچمنٹ ہوتی ہے اس میں۔ تو تہجد پڑھا کیجئے، ساتھ اس کے قرآن نفل، لگا آپ کے لیے ایسا امید ہے کہ کھڑا کر دے آپ کو آپ کا رب محمود مقام پر۔ وقل ربی،
اور آپ کہہ دیجئے اے میرے رب داخل کر مجھے داخل کرنا سچا اور نکال دے مجھے نکالنا سچا اور بنا دے میرے لیے اپنے پاس سے قوت اور مددگار بقول اور کہہ دیجئے آ گیا حق اور مٹ گیا باطل بے شک باطل جو ہے مٹنے کے لیے ہے وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ ہم نازل کرتے ہیں قرآن جو ایک شفا ہے اور رحمت ہے مومنوں کے قرآن میں شفا ہے وہ شفا ہم خود حاصل کریں نہ کہ ہم پیر مریدوں اس طرح کے چکروں میں نہ پڑے ہم خود سے قرآن کو شفا کے طور پر اس کو یوز کریں وہ رحمت اور رحمت ہے للمؤمنین ایمان لانے والوں کی ولا اور نہیں وہ زیادہ کرتا ظالموں کو الا مگر سارے میں اور جب انعام کرتے ہیں ہم انسان پر وہ اعراض کرتا ہے اور دور کر لیتا ہے پہلو اپنا اور جب پہنچتی ہے اسے کوئی تکلیف تو ہو جاتا ہے بہت مایوس کہہ دیجئے ہر ایک عمل کرتا ہے اپنے طریقے پر تو رب تمہارا زیادہ جانتا ہے اور جو وہ زیادہ ہدایت یافتہ ہے راستے کے وہ یسألونک عن الروح وہ سوال کرتے ہیں آپ سے روح کے بارے میں کہہ دیجئے روح حکم سے ہے رب کے اپنے اور نہیں دیے گئے تم اس رب کے علم مگر تھوڑا وَلَئِن شِئْنَا اور البتہ اگر چاہیں گے ہم لَنَذْهَبَنَّ البتہ ہم ضرور لے جائیں گے اسے جو وحی کی ہم نے الیک طرف آپ کے پھر نہ آزمائیں گے اپنے لیے ساتھ اس کے کوئی مقابلہ ہے کوئی کار ساز اللہ رحمت میں ربی کا سوائے رحمت کے اپنے رب کی طرف سے ان فضلہ بے شک فضل اس کا بے شک فضل اس کا ہے آپ پر بہت بڑا کل کہہ دیجیے البتہ اگر جمع ہو جائے انس اور جن اس بات پر بولے آئے مانند اس قرآن کے گناہ لا سکیں اس طرح کا کچھ بھی پھر سے ایک آ گئی بات پہلے تو چیلنج بھی دیا گیا تھا اس کا بھی انکار ہے اسی بات کو ریپیٹ کیا جا رہا ہے کہ اگر انسان یہ کرنے کی کوشش کرے تو وہ کبھی بھی نہیں کر پائے گا اس کی طرح اگرچہ ہوں بعض ان کے بعض کے مددگار البتہ تحریک پھیر پھیر کے لاتے ہیں ہم لوگوں کے لیے فی حاضل قرآن اس قرآن میں ہر طرح کی مثال پس انکار کیا اکثر لوگوں نے سوائے کفر کرنے والوں قرآن کیا ہے بیسکلی لوگوں کی سٹوریز ہیں لوگوں کی باتیں ہیں اور بتایا جا رہا ہے کہ پہلے کی امتوں کے ساتھ کیا کیا گزرا لیکن جو ہے کچھ ہی لوگ ہیں جو اس پر ایمان لے آتے ہیں وقالو انہوں نے کہا ہرگز نہیں ہم ایمان لائیں گے تو پر یہاں تک کہ تم جاری کرو ہمارے لیے زمین میں ایک چشمہ یا ہو تمہارے لیے ایک باغ کھجوروں اور انگوروں کا پھر تم جاری کرو نہر درمیان کے خوب جاری کرنا وہی بات ہوئی ڈیمانڈ کہ تم کیسے رسول ہو سکتے ہو تمہارے پاس تو کچھ ہے نہیں اگر یہ سب چیزیں آج ہوں تمہارے پاس ہم اس بات پر ایمان لے آئیں گے یا تم گراؤ آسمان کو جیسا کہ تم دعویٰ کرتے ہو ہم پر ٹکڑے ٹکڑے کرتے یا تم لے آؤ اللہ کو اور فرشتوں کو سامنے یا ہو تمہارے لیے گھر سونے کا یا تم چڑھ جاؤ آسمان میں اور ہرگز نہیں ہم مانیں گے تمہیں اور ہرگز نہیں ہم مانیں گے تمہارے چڑھنے کو یہاں تک کہ تم اتار لاؤ ہم پر ایک کتاب ہم پڑھیں اسے کہہ دیجیے پاک ہے میرا رب نہیں ہوں میں مگر انسان جو رسول ہے یہ سارے مطالبے انہوں نے کیا کہ یہ بھی کرو یہ بھی کرو یہ بھی کرو تو ہم اس بات کو مان جائیں گے مما منا الناس اور نہیں روکا لوگوں کو کہ وہ ایمان لائے جب آگے ان کے پاس ہدایت مگر یہ کہ انہوں نے کیا بھیجا اللہ نے انہوں نے کہا کیا بھیجا اللہ نے ایک انسان کو رسول بنا کر بار بار ایک ہی بات کر رہے ہیں کہ انسان کیسے رسول بن گیا کل کہہ دیجئے اگر ہوتے زمین میں فرشتے چلتے پھرتے اطمینان کے ساتھ البتہ نازل کرتے پر آسمان سے ایک فرشتہ رسول کل کہہ دیجئے کافی ہے اللہ گواہ درمیان میرے اور درمیان تمہارے بے شک وہ اپنے بندوں پر خوب خبر رکھنے والا خوب دیکھنے والا ہے من یہد اللہ فہو المہتد اور جسے ہدایت ہے اللہ ہی ہدایت یافتہ ہے ومن یضل اور جو گمراہ کر جسے وہ بھٹکا دے تو ہرگز نہیں وہ پائیں گے اس کے لیے کوئی مددگار اس کے سوا اور ہم اکٹھا کریں گے انہیں قیامت کے دن ان کے چہروں کے بل زندہ اندھا و بکمن و گونگا و سمن اور بہرا واہم اور ٹھکانا ان کا جہنم ہے کلما جب کبھی دھیمی ہونے لگے گی زیادہ کر دیں گے ہم ان کی اس کی آگ جہنم کی آگ کو زیادہ کر دیا جائے گا یہ جزا ہے یہ بدلہ ہے وجہ اس کے جنہوں نے انکار کیا ہماری آیت کا اور انہوں نے کہا کیا جب ہوں گے ہم ہڈیاں اور چورا چور کیا بے شک ہم البتہ اٹھائے جانے والے ہوں گے دوسری تخلیق میں نئی تخلیق میں بار بار ان کا یہی سوال ہے کہ ایک کوشچن ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے ان کو پہلے ایک دفعہ پیدا کر دیا تو کیا بار بار وہ پیدا نہیں کر سکتا اولم کیا بھلا نہیں انہوں نے دیکھا بے شک اللہ وہ ہے جس نے پیدا کیا آسمانوں اور زمین کو قادر ہے اس پر کہ وہ پیدا کرے معلوم اس کی اور اس نے بنا رکھا ہے ان کے لیے ایک مقررہ وقت اور نہیں کوئی شک اس میں بس کیا وہ انکار کرتے ہیں فابا بس انکار کیا ظالموں نے اللہ کفورا سوائے کفر کرنے کل کہہ دیجئے لو اگر انتم تم
ہو تو مالک ہو خزانوں کی رحمتی اس کی رحمت کی اور اپنے رب کی طرف سے، تب البتہ روک لیتے تم خشیت الانفاق ڈر سے خرچ ہو جانے کے، اور ہے انسان بہت کنجوس۔ اگر تمہارے پاس اتنے خزانے بھی ہیں، جب تمہیں کچھ دینا ہوتا ہے تو کچھ صدقہ کرنا ہوتا ہے، کچھ انفاق کرنا ہوتا ہے، تمہیں ساری بخیلی یاد آ جاتی ہے۔ وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَىٰ، اور البتہ دے ہم نے دی موسیٰ کو 9 نشانیاں، آیتم بینات واضح نشانیاں، بس سوال کیجئے بنی اسرائیل سے جب وہ آیا ان کے پاس تو کہا اس سے فرعون نے، بے شک میں البتہ میں گمان کرتا ہوں تجھے اے موسیٰ سحر زدہ۔ اس نے کہا البتہ دیکھی جانتے ہو تم ماں اتارا نہیں مگر رب نے آسمانوں اور زمین میں واضح نشانیاں بنا کے، وَإِنَّا اور بے شک میں لَأَظُنُّكَ البتہ میں گمان کرتا ہوں تجھے اے فرعون ہلاک کیا ہوں۔ فَأَرَادَ اس نے ارادہ کیا کہ وہ اکھاڑ پھینکے انہیں زمین سے، فَأَغْرَقْنَاهُ تو غرق کر دیا ہم نے اسے، ومن اور جو ساتھ اس کے ہیں سب کے ساتھ۔ وَقُلْنَا کہا ہم نے اس کے بعد بنی اسرائیل کو رہو بسو زمین میں، پھر جب آ جائے گا وعد الآخرہ، وعدہ آخرت کا، لے آئیں گے ہم تمہیں اکٹھا کر کے، اور بالحق کے ساتھ حق کے انزلناہ نازل کیا ہم نے اس سے ساتھ حق کے، نزلہ و اترا وما اور نہیں بھیجا ہم نے آپ کو مگر خوشخبری دینے والا اور ڈرانے والا۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ہے، سارے جو میسنجرز تھے وہ کیا تھے، لوگوں کو خوشخبری دینے کے لیے اور ڈرانے کے لیے آئے۔ قرآن اور قرآن کو فرق نہ ہو الگ الگ نازل کیا ہم نے تاکہ آپ پڑھیں اسے لوگوں پر ٹھہر ٹھہر کر۔ قرآن کیسے پڑھنا ہے؟ ٹھہر ٹھہر کے۔ ونزل اور نازل کیا ہم نے اسے تھوڑا تھوڑا کر کے نازل کرنا۔ قل آمنو کہہ دیجیے تم ایمان لاؤ اس پر، یا تم نہ ایمان لاؤ اس پر، بے شک وہ لوگ دیے گئے علم اس سے پہلے اذا جب پڑھا جاتا ان پر وہ گر پڑتے ہیں تھوڑیوں کے بل سجدن سجدے میں، وَيَقُولُونَ اور وہ کہتے ہیں سبحان ربنا ان کان وعد ربنا لمفعولا، وہ کہتے ہیں پاک ہے رب ہمارا اور بے شک ہے وعدہ ہمارے رب کا البتہ ہو کر رہنے۔ وَيَخِرُّونَ اور وہ گر پڑتے ہیں للأذقان تھوڑیوں کے بل، یبکون روتے ہوئے، وَيَزِيدُهُمْ اور وہ بڑھا دیتا ہے انہیں خشوعاً خشوع میں، خضوع ہوتا ہے نا ریسپیکٹفل انداز میں۔ قل ادعوا کہہ دیجیے پکارو اللہ کو یا پکارو رحمان کو، جس نام سے بھی تم پکارو اس تو اسی کے لیے ہے تمام اسماء الحسنی، اور نہ آپ آواز بلند کیجیے اپنی نماز میں اور نہ آپ پست کیجیے اسے، وابتغی اور اختیار کیجیے بین درمیان ذالک اس کے سبیلا کوئی درمیانی راستہ۔ اس میں جو ہے کہ نماز جب آپ پڑھیں، جب آپ جماعت میں پڑھیں گے تو وہ تو اس کے حساب سے پڑھیں گے، لیکن اگر آپ الگ پڑھ رہے ہیں تو اتنی آواز ہو کہ آپ جو ہیں آپ کو پتہ چلے کہ آپ کیا پڑھ رہے ہیں، تھوڑی سی لائٹ آواز آپ کے کانوں تک جائے۔ وَقُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي لَمْ يَتَّخِذْ وَلَدًا اور کہہ دیجیے سب تعریف اللہ کے لیے جس نے نہیں بنائی کوئی اولاد، وَلَمْ يَكُنْ لَهُ شَرِيكٌ اور نہیں اس کے لیے کوئی شریک، ملک کی بادشاہت میں، وَلَمْ اور نہیں يَكُنْ لَهُ اس کے لیے وَلِيٌّ اور نہ کوئی مددگار، مِنَ الذُّلِّ کمزوری کی وجہ سے، وَكَبِّرْهُ اور بڑائی بیان کیجیے اس کی، تکبیرہ کو بڑائی بیان کرنا۔ یہ نیگیشن ہے کسی اور الہ کی، نیگیشن ہے یہ اپوزیٹنگ پارٹنر بنانے کی، اور اللہ تعالیٰ کی وحدانیت پہ یہ جامع دلیل ہے۔ سورۃ الکہف مکیہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ انہوں نے سوال کیے تھے کہ ذوالقرنین کون ہے اور یاجوج ماجوج کا کیا ہے، تو جب انہوں نے سوال کیے تھے تو یہ سورت نازل ہوئی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ الذی انزل علی عبدہ الکتاب ولم یجعل لہ عوجا، صدق اللہ العظیم۔ سورۃ کہف کی بہت ساری فضیلتیں ہیں، جمعے کے دن پڑھنا، جس میں دجال کے فتنے سے بچنے کی اس میں تلقین کی گئی ہے۔ تو شروع کی 10 آیتیں اور آخری کی 10 آیتیں ان کو پڑھ لینا چاہیے، تو ایٹ لیسٹ اگر آپ پوری نہیں پڑھ سکتے تو اتنی تو پڑھ لیں گے، اس سے پروٹیکشن میں آ جائیں گے ایک جمعہ سے لے کے دوسرے جمعے تک۔ اینڈ جو اس سے پہلے والی صورت ہے وہ اللہ تعالیٰ کی وحدانیت اور اس کی پاکی پہ ختم ہو رہی ہے، اور یہ والی جو صورت ہے وہ بھی اسی طریقے سے الحمد کے ساتھ شروع ہو رہی ہے۔ الحمد للہ الذی انزل، سب تعریف اللہ کے لیے جس نے نازل کیا اپنے بندے پر کتاب کو، اور نہیں اس طرح کا اس میں کوئی ٹیڑھ، کچھ کجی، کچھ ٹیڑھاپن، قیماً بالکل سیدھی ہے تاکہ وہ ڈرائے عذاب سے، سخت عذاب کی اس کی طرف سے، اور خوشخبری دے مومنوں کو، وہ جو عمل کرتے ہیں نیک، انا بے شک ان کے لیے ہے اجرن حسنا، اجر جو ہے بہت اچھا، اور رہنے والے ہیں وہ اس میں ہمیشہ، وینذر اور وہ ڈرائے ان کو جنہوں نے
وینذر اور وہ ڈرائے ان کو جنہوں نے کہا بنا لیا اللہ نے کوئی اولاد کوئی ولد. بار بار ان کو یہ بات ریپیٹ ایک نگیشن ہے کہ ایسا کچھ بھی نہیں ہے. نہیں اس کا انہیں کوئی علم اور نہ ان کے آباء و اجداد کو. بہت بری بات ہے جو نکلتی ہے ان کے منہوں سے اگر نہیں وہ کہتے مگر اللہ پر ایک جھوٹ. لہٰذا الحدیثی اسفا سعد اس کلام کے نہیں. بلا اللہ کا باقی پر شاید آپ کہ شاید ہلاک کرنے والے ہیں اپنی جان کو ان کے پیچھے اگر نہ وہ ایمان لائیں گے ساتھ اس کلام کے غم کے مارے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کی جا رہی ہے. بے شک ہم نے بنایا اس کو جو زمین میں ہے زینت آزمائش اس کے لیے لینبلوہم تاکہ وہ آزمائے انہیں کون سا اس میں زیادہ ہے اچھا عمل کرنے والا. ہمیں اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں کہا کہ رہبانیت اختیار کریں اور اللہ تعالیٰ صرف اللہ ہی پر کانسنٹریٹ کریں. بٹ اللہ تعالیٰ نے ہمیں دنیا دی آرائش اس کی دی اور کیا دیا ہمارے ساتھ رشتے دیے ہمارے ساتھ اسپاؤس دیے ہمارے ساتھ بچے دیے ہر چیز ہمیں دی اور کہا کہ اس سب کو آزماتے ہوئے اس سب کو چل کر کرتے ہوئے آپ جو ہیں اللہ تعالیٰ کی عبادت کریں. وَإِنَّا لَجَاعِلُونَ مَا عَلَيْهَا صَعِيدًا جُرُزًا اور بے شک ہم البتہ بنانے والے ہیں اس کو جو اس پر ہے میدان چٹیا. ام حسبتا کیا سمجھا آپ نے بے شک غار والے اصحاب الکہف غار والے وہ رقیم اور کتبے والے کانو تھے وہ اللہ ہماری نشانیوں میں سے عجیب. یہاں پہ ذکر ہے غار والوں کا. اس کی سٹوری آگے آئے گی اس کو ہم آگے پہ ڈیٹیل دیں. اس اول فتیت جب پناہ لی نوجوانوں نے. کیا اسپیشلی کیوں یہاں پہ نوجوانوں کی بات ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ کو ہمیشہ جوانی میں کیا گیا جو عبادت ہے وہ پسند ہے. انسان اس وقت جو ہے اپنی پوری جو ہے کہتے ہیں نا اپنی پورے فلارش پر ہوتا ہے. ہر چیز اس کے ہاتھ میں ہوتی ہے اور دنیا بھی اس کو اٹریکٹ کر رہی ہوتی ہے. ساری چیزوں میں بھی ہوتا ہے وہ بیسٹ لکنگ ہوتا ہے سارے اس کے لکس ہوتے ہیں. اور اس میں جب وہ اللہ تعالیٰ کے سامنے سرنڈر کرے تو اللہ تعالیٰ کو بہت پسند ہے. اللہ تعالیٰ کو عبادت میں انسان کی جوانی کی عبادت بہت پسند ہے. اول فتیت پڑھا لی ان نوجوانوں نے طرف غار کیے پھر وہ کہنے لگے اے رب ہمارے دے ہمیں اپنے پاس سے رحمت اور مہیا کر ہمارے لیے ہمارے اس معاملے میں روشنائی بھلائی. فضربنا تو ڈال دیا ہم نے ان کے کانوں پر غار میں کئی سال کئی گنتی. اللہ تعالیٰ نے کیا کیا اللہ تعالیٰ نے ان کو پردے میں ڈال دیا غار میں جا کے چھپ گئے. ثم پھر باعث نہ ہم نے اٹھایا انہیں تاکہ ہم جان لیں کون سا دو گروہ میں خوب گرنے والا ہے اس کو جو وہ ٹھہرے کچھ مدت تک. نحنو ہم بیان کرتے ہیں آپ پر خبر ان کی ساتھ کی اور بے شک چند نوجوان تھے جو ایمان لائے اپنے رب پر اور زیادہ کر دیا ہم نے انہیں ہدایت میں اور مضبوط کر دیا ہم نے ان کے دلوں کو. جب وہ کھڑے ہوئے انہوں نے کہا اے رب ہمارے رب ہے آسمان جو رب ہے آسمان اور زمین کا ہرگز نہیں ہم پکاریں گے اس کے سوا کسی دوسرے معبود کو اور نہ ہم کہیں گے کوئی بات نا انصافی والی. ہاؤلائی یہ ہے ہماری قوم انہوں نے بنا لی اس کے سوا کئی الہ کیوں نہیں وہ لائے ان پر کوئی دلیل واضح. تو کون بڑا ظالم ہے اسے جو کھڑے جھوٹ اللہ پر جھوٹ. وَإِذْ تَزَلْتُمُوهُ اور جب الگ ہو گئے تم ان سے جن کی وہ عبادت کر رہے تھے سوائے اللہ کے تو پناہ لو طرف غار کے وہ پھیلا دے تمہارا رب اپنی رحمت سے اور مہیا کرے تمہارے لیے تمہارے معاملے میں سہولت. یہ جو ینگ نوجوان تھے وہ جس ایرا میں تھے وہی تھا شرک تھا اور انہوں نے اسے ڈکلیئر کیا تھا کہ وہ صرف ایک اللہ کو مانتے ہیں. تو ان کی جان کے لالے پڑ گئے تھے اور پھر انہوں نے جا کے غار میں پناہ لی تھی. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کو وہاں پہ سلا دیا تھا اور سلایا بھی ایسا تھا کہ پوری سائنٹیفک چیزیں آپ کو آگے کلیئر ہوں گی. اور جب الگ ہو گئے تم ان سے جن کو وہ عبادت کر رہے تھے سوائے اللہ کی تو پناہ لو غار کے وہ پھیلائے گا تمہارے لیے تمہارے رب اپنی رحمت میں سے اور کرے گا تمہارے لیے تمہارے معاملے میں آسانی. وترا اور آپ دیکھتے ہیں سورج کو جب وہ طلوع ہوتا ہے وہ کنارہ کر جاتا ہے غار سے دائیں جانب. جب سورج جب رائز ہوتا ہے تو پوری طریقے سے اس کی روشنی جو ہے ادھر تک نہیں آتی ہلکی ہلکی آتی ہے کہ نیوٹریشن اس میں جائیں لیکن زیادہ نہیں آتی کیونکہ جب انسان سو رہا ہوتا ہے روشنی اس کے منہ پر آتی ہے تو کیا ہوتا ہے وہ ڈسٹرب ہو جاتا ہے. تو بیسیکلی تو غار والے سو رہے تھے اور جب وہ غروب ہوتا ہے تو کترا جاتا ہے ان سے بائے غلط تب وہاں پہ ٹچ ہوتے ہوئے نہیں جاتا. وہم فی فجوۃ من اور وہ کھلی جگہ میں تھے اس غار میں. ذالک من آیات اللہ اللہ تعالیٰ کی آیات ہیں نشانی ہیں. من یہد اللہ اور جسے ہدایت اللہ فہو المہتد تو وہ ہدایت پانے والا ہے. ومن یضل فلن تجد له ولیا مرشدا اور جو گمراہ ہوگا تو پھر اس کا اپنے
ولی مرشدہ کوئی رہنمائی کرنے والا نہیں پائے گا، اور آپ سمجھتے ہیں ان کے کہ وہ جاگ رہے ہیں حالانکہ وہ سوئے ہوئے تھے، اور ہم کروٹیں بدلتے رہتے ہیں ان کی دائیں جانب اور بائیں جانب۔ سلایا تھا کئی 100 سال، لیکن سلانے میں بھی کیا ہے کہ ان کے اوپر ڈائریکٹ لائٹ نہیں آئی، ہلکی لائٹ آئی تاکہ اندر کا سارا جو ایک سسٹم موجود رہے۔ دوسرا، ان کو کروٹیں دیتے رہے۔ آج کل جب ایک بندہ جو ہے پیشنٹ جو ہے وہ بیڈ پر خدا نخواستہ چلا جاتا ہے تو اس کی بیڈ سورس کیوں ہوتی ہے؟ کیونکہ اس کی موومنٹ نہیں ہوتی۔ اللہ تعالیٰ یہاں کیا کہہ رہے ہیں کہ اس کو ہم ہلاتے رہیں تاکہ اس کو کوئی مسئلہ نہ ہو۔ اور ہم کروٹیں بدلتے رہتے ہیں ان کی دائیں جانب اور بائیں جانب، اور کتا ان کا پھیلائے ہوئے تھا اپنے دونوں ہاتھ دہانے پر، اگر جھانکتے آپ ان پر البتہ پیٹ پھیر لیتے آپ ان سے بھاگتے ہوئے، اور البتہ دیے جاتے آپ ان سے روب میں۔ ان کے پاس جو کتا تھا، اب یہ مت کہیں کہ ہم کتا جو ہے ریڈ حلال ہو گیا ہم کتے کو گھر کے اندر رکھ سکتے ہیں۔ کتا جو ہے باہر پروٹیکشن پہ تھا، اور اس جگہ سے ایسا ایک روب کی فیلنگ آتی تھی کہ کوئی وہاں جانے کی ہمت نہیں کرتا تھا، اور اگر کوئی جاتا بھی تو وہاں پہ وہ ان کو سویا نہ پاتا کیونکہ وہ سو رہے تھے۔ اسی طرح اٹھایا ہم نے تاکہ وہ ایک دوسرے سے سوال کریں، پھر اللہ تعالیٰ نے اٹھا دیا، آپس میں وہ سوال کر رہے تھے۔ قالا کہا، تو اللہ کہا قائل کہنے والے نے ان میں سے، کم لبث تم کتنا ٹھہرے تم؟ انہوں نے کہا ٹھہرے ہم ایک دن یا کچھ دن کا کچھ حصہ۔ قالوا وہ کہنے لگے رب تمہارا خوب جانتا ہے اسے جو تم ٹھہراتے ہو، بس بھیجو اپنے آپ میں سے کسی ایک کو ساتھ اس چاندی کی طرف شہر کے پہ، چاہیے کہ وہ دیکھے کون سا اسے زیادہ پاکیزہ ہے کھانے میں۔ اتنے سالوں بعد اٹھے، بھوک لگی ہے، بھیجا مارکیٹ میں، لیکن کیا اس کا تو امن پاکیزہ کھانا، ایسے کوئی علم گلم نہیں، کوئی بہترین پاکیزہ کھانا لے کر آنا۔ بس چاہیے کہ وہ بس چاہیے کہ وہ لائے تمہارے پاس کھانا اس سے، اور چاہے کہ وہ نرمی کرے اور نہ وہ ہرگز خبر دے تمہارے بارے میں کسی ایک کو۔ انہم بے شک وہ، اگر وہ مطالعہ ہو، وہ ظاہر ہو گئے تم پر، وہ سنسار کر دیں گے تمہیں، یا وہ لوٹائے جائیں گے تمہیں اپنی ملت میں۔ اور کیا تھا کہ وہ جو جا رہا ہے کھانا لینے والا، ان کو تو پتہ ہی نہیں اتنا ٹائم ہو گیا ہمیں سوتے ہوئے، تو کہیں تم جانا تو بچ بچا کے جانا، ایسا نہ ہو کہ تم پھنس جاؤ۔ فلن تفلحوا اذا ابدا، اور تم فلاح اور ہرگز نہیں تم فلاح پاؤ گے پھر کبھی بھی۔ ان کو اس کو کہہ دیا کہ میرے خیال سے جانا۔ وکذالک، اور اسی طرح آگاہ کر دیا ہم نے علیہم ان لوگوں کو، تاکہ وہ جان لیں کہ بے شک وعدہ اللہ کا سچا ہے اور بے شک قیامت نہیں اس میں کوئی شک۔ اس جب یتنازعون، وہ جھگڑ رہے تھے آپس میں ان کے معاملے میں، فقالوا تو انہوں نے کہا ابنو بناؤ علیہم ان پر دنیا بنیانن ایک عمارت، ربہم ان کے رب کی طرف سے، عالم زیادہ خوب جانتا ہے انہیں۔ قالا کہا الذین، ان لوگوں کو جو غالب تھے اس معاملے میں، البتہ ہم ضرور بنائیں گے ان پر ایک مسجد۔ یہ ہو جاتا ہے اب جانے والا چلے جاتا ہے، پھر وہی بات ہو جاتی ہے کیا بنائیں گے، کون سی مسجد بنائیں گے، کون سا اس کے اوپر مزار بنا لیں گے۔ تو انہوں نے کہا کہ ہم اس کے اوپر ایک مسجد بنائیں گے۔ ان قریب وہ کہیں گے 3 تھے چوتھا ان کا کتا تھا، وہ کہیں گے 5 تھے چھٹا ان کا کتا تھا، بات پھینکے ہوئے بن دیکھے، وہ کہیں گے 7 تھے اور ان کا 8واں کا کتا تھا۔ کل کہہ دیجیے میرا زیادہ جانتا ہے ان کی تعداد کو، اور نہیں جانتے انہیں مگر تھوڑے۔ فلا تو نہ آپ جھگڑا کیجیے ان کے بارے میں، مگر جھگڑا کرنا سرسری، اور نہ آپ پوچھیں ان کے بارے میں ان میں سے کسی ایک سے، اور ہرگز آپ کہیں کسی چیز کے لیے بے شک میں کرنے والا ہوں یہ کل، اللہ مگر یہ کہ چاہے اللہ۔ یہ بھی ایک اس میں سٹوری ہے کہ کسی شخص نے کہا تھا میں یہ کام کروں گا، لیکن وہ نہیں کر پایا کیونکہ اس نے انشاءاللہ نہیں کہا تھا۔ بس کو رب کا، اور ذکر کیجیے اپنے رب کا، جب بھول جائے آپ، اور کہہ دیجیے امید ہے کہ رہنمائی کرے گا میرے اس معاملے میں میرا رب، اور زیادہ قریب تر ہے بھلائی میں۔ وَلَبِثُوا، اور ہم ٹھہرے غار میں 300 سال، انہوں نے زیادہ کر دیا 9 سال۔ قل اللہ، کہہ دیجیے اللہ زیادہ جانتا ہے اسے جس میں تم ٹھہرے ہو، لہو اسی کے لیے ہے، غیب السماوات والارض، غیب آسمان اور زمین کے، اب سر بھی کیا خوب دیکھنے والا ہے اور کیا خوب سننے والا ہے، ما لہم نہیں ان کے لیے، من دون اس کے سوا کوئی دوست، اور نہ کوئی شریک اپنے حکم میں کسی ایک کو۔ وَاتْلُ مَا أُوحِیَ، اور پڑھیے جو وحی کیا گیا آپ کی طرف کتاب میں سے آپ کے رب نے، نہیں کوئی بدلنے والا اس کی کلمات کو، اور ہرگز نہیں آپ کے پائیں گے اس کے سوا کوئی پناہ گاہ۔
وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ، اور روک رکھیے اپنے نفس کو ساتھ ان لوگوں کے جو پکارتے ہیں اپنے رب کو صبح اور شام، اور وہ چاہتے ہیں چہرہ ان کا ولا اور ماں، پھر آپ پھیریے اپنی دونوں آنکھوں کو ان سے، آپ چاہتے ہیں زینت دنیا کی زندگی میں، اور نہ آپ اطاعت کیجیے اس کی جو غافل کر دیا ہم نے، اور دل اس کا اپنے ذکر سے وتبا، اور اس نے پیروی کی خواہشات کی اپنی مکانہ، اور ہے امرہ معاملہ اس کا فروطا حد سے بڑا ہوا۔ وقل الحق، اور کہہ دیجیے کہ حق تمہارے رب کی طرف سے ہے، تو جو کوئی ایمان لائے اور جو چاہے پس وہ کفر کرے، بے شک تیار کرتی ہے ہم نے ظالموں کے لیے آگ، گھیر لیں گے انہیں اس کی لپ پہ، اور اگر وہ فریاد کریں گے، فریاد ساتھ پانی کے تو مانند تیل کی مطلب اگر وہ فریاد کریں گے جہنم میں، تو وہاں پہ ان کو نہ پانی ملے گا نہ کچھ ملے گا، اور پانی بھی جو ہے پی پر اتنا گرم ملے گا کہ ان کے چہروں کو جھلسا دے گا۔ یشول وجوہ، وہ بھون ڈالے گا چہروں کو، کتنی بری ہے پینے کی چیز اور کتنی بری ہے آرام گاہ۔ ان الذین آمنوا، اے لوگوں جو ایمان لائے، وعملوا، اور عمل کیا نہیں، بے شک نہیں ہم ضائع کرتے کسی کا اجر، اس کا جو اچھا کرے عمل۔ یہی لوگ ہیں، انہی کے لیے ہے جنات، باغات، بہتی ہیں ہمیشہ اس کے نیچے بہریں، یحلون، وہ پہنائے جائیں گے اس میں کنگن سونے کے، اور پہنائیں گے اس سے لباس سبز باریک ریشم کا اور موٹی ریشم کا، تکیہ لگائے ہوئے ہوں گے اس میں رائے کی تختوں پر، نعمت ثواب کتنا اچھا ہے، ثواب کتنی اچھی ہے آرام۔ اور بیان کیجیے ان کے لیے مثال دو آدمیوں کی بنائے ہم دونوں کے لیے، ان دونوں کے لیے ایک باغ انگوروں کے، اور گھیر لیا ہم نے ان کو کھجوروں کے درختوں سے، اور بنایا ہم نے درمیان دونوں کے کھیت، دونوں باغوں نے دیا پھل، اور نہ کوئی کمی کی اس میں کچھ بھی، اور جاری کر دیا ہم نے دونوں کے درمیان نہر اور ہوا، لہو اس کے لیے پھل، فقالا، تو اس نے کہا اپنے ساتھی سے جبکہ وہ سے بات چیت کر رہا تھا، انا میں زیادہ ہوں تجھ سے مال میں، اور میں زیادہ بڑا ہوں جتے میں، مطلب کہ میرے پاس آرمی ہے، وہ دخلا، اور وہ داخل ہوا جنتا، باغ میں، حالانکہ وہ ظلم کرنے والا تھا اپنے نفس کے اوپر۔ قالا، فرمایا، ما اظنو، قالا، کہا، والا کہا، ماں نہیں میں گمان کرتا ان کے برباد ہوگا کبھی بھی، مطلب اس نے کہا یہ میں گمان نہیں کرتا کہ بات کبھی برباد ہوگا، اور نہیں میں گمان کرتا کہ قیامت قائم ہونے والی، قیامت کا انکار کیا اس نے۔ والا کہا، لہو، اس سے، اس کے ساتھ نے، وہ ہوا، حالانکہ وہ اس سے بات چیت کر رہا تھا، کیا تو انکار کرتا ہے اس کا جس نے پیدا کیا مٹی سے، پھر نطفے سے، اور پھر اس کو صحیح صحیح بنا دیا، لیکن وہ اللہ ہے میرا رب، اور نہیں میں شریک ٹھہراتا ساتھ میرے رب کے کچھ بھی۔ کسی ایک کو ولاولا، اور کیوں نہ جب داخل ہوتا تو جنت میں، ہوتا کہا تو نے جو چاہا اللہ نے، اور اگر کیوں نہ جب داخل ہوا تو اپنے باغ میں تو نے نہیں کہا جو چاہا اللہ نے، معاشرہ، اگر تو دیکھتا مجھے کہ میں کمتر ہوں تجھ سے مال میں اور اولاد میں، تو امید ہے میرا رب کہ وہ مجھے دے بہتر تیرے باغ سے۔ وَيُرْسِلَ عَلَيْهَا حُسْبَانًا، اور بھیج دیے اس پر کوئی عذاب آسمان سے، اب وہ دور ہو جائے درمیان، اور وہ ہو جائے میدان صاف، مطلب اسی باغ کے بارے میں بات ہے کہ وہ ختم ہو جائے، یا وہ ہو جائے پانی اس کا گھیرا، تو ہرگز نہیں تم استطاع سکتے ہو اس کی کوئی تلاش کی، اگر آپ ایگریکلچر کر رہے ہیں، آپ کی زمین ہموار نہیں ہے، آپ کے پاس پانی نہیں ہے، تو کچھ بھی نہیں کر سکتے، اور گھیر لیا گیا پھل اس کا، تو اسے سوچا کہ وہ ملتا اپنے دونوں کی ہتھیلیوں، اپنی دونوں ہتھیلیاں اس پر جو اس نے خرچ کیا اس میں وہ گرا پڑا تھا، صبح جب وہ واپس پلٹا اس باغ میں آیا تو وہ باغ جو ہے وہ باغ تھا ہی نہیں۔ اور نہ تھے اس کے لیے جماعت جو مدد کرتے سوائے اللہ کے، اور نہ تھا وہ بدلہ لینے کے لیے وہاں موجود، سارا اختیار جو ہے وہ اللہ کے لیے ہے، اور وہ خیر ہے بدلہ دینے میں، اور خیر ہے انجام کے اعتبار سے۔ بیان کیجیے ان کے لیے مثال ہے دنیا کی زندگی، جیسے پانی اتارا ہم نے آسمان سے تو مل گئی، ساتھ اس کے نباتات، پانی کے ساتھ ساری چیزیں مل جاتی ہیں، زمین میں تو وہ ہو گئی چورا چورا بکھیرتی ہوئی ہوائیں، اور کھانا تھا اوپر اللہ کے ہر چیز کا قدرت رکھنے والا۔ المال والبنون زینت الحیات الدنیا، مال اور اولاد، یہاں پہ بنون بیٹے کا ترجمہ، لیکن بنون
یا اولاد کو بھی کہہ سکتا ہے. دنیا کی زندگی اور باقی رہنے والی ہے نیکیاں بہتر ہے آپ کے رب کے نزدیک ثواب میں اور بہتر ہے عمل کے اعتبار سے. اور جس دن ہم چلائیں گے پہاڑوں کو آپ دیکھیں گے زمین کو کھلی ہوئی ہوگی اکٹھا کر دیں گے ہم انہیں پھر نہیں ہم چھوڑیں گے کسی ایک کو اور وہ پیش کیے جائیں گے آپ کے رب کے سامنے صف در سر بتاتے ہیں کہ آ گئے ہیں تمہارے پاس ایسا کہ پیدا کیا ہم نے تمہیں پہلی مرتبہ بلکہ گمان کیا تم نے کہ ہرگز نہیں ہم بنائیں گے تمہارے لیے کوئی وعدے کی اور کوئی وعدے کا وقت اور رکھ دی جائے گی کتاب بس دیکھ لیں گے مجرم ڈرتے ہوئے اس سے جو وہ کہیں گے یا وہی لتنا ہائے افسوس ہمیں کیسی ہے یہ کتاب نہیں سے چھوڑا کچھ بھی بڑا یا چھوٹا اور سب کچھ اس میں شمار کر لیا ہے. وجد اور وہ پا لیں گے جو انہوں نے عمل کیا سامنے وہ کہنا سامنے چیزیں آ جائیں گی اس ریکارڈ کو آپ ڈینائی نہیں کر سکتے. ولا یظلم اور نہ تم اور نہ ظلم کرے گا رب آپ کا کسی ایک پر. اب آدم کا قصہ اور جب کہا ہم نے فرشتوں سے سجدہ کرو آدم کو تو انہوں نے سجدہ کیا سوائے ابلیس کے تھا وہ جنوں میں سے وہ جن فرشتہ نہیں تھا جن کا نام الجنی وہ جنوں میں سے تھا. ففسقا تو اس نے فرمائی ان امر حکم تو اس نے نافرمانی کی حکم کی اندر کی طرف سے فاتخذہ اور پھر بنا لیا تم نے اسے اس کی اولاد کو دوست. نہیں میں نے حاضر کیا پیدائش کے آسمانوں اور زمین کے اور پیدائش کے ان کی اپنی اور نہیں بنانے والا گناہ کرنے والوں کا کوئی مددگار. یوم جس دن وہ فرمائے گا نہ تو پورا کارو اپنے شریکوں کو وہ جنہیں تم گمان کرتے تھے وہ تو پکاریں گے پس نہ وہ جواب دیں گے اس میں اور نہیں وہ بنا دیں گے درمیان ان کی کوئی ہلاکت. ورا المجرمون اور دیکھیں گے مجرم آگ میں تو وہ سمجھ لیں گے انہوں بے شک گرنے والے اس میں اور نہ وہ پائیں گے اس میں کوئی پھیرنے کی جگہ. ولقد صرفنا اور ہم البتہ تھے کہ پھر پھر کے بیان کرتے ہیں اس قرآن میں لوگوں کے لیے ہر طرح کی مثال و قانا وہ تھا انسان کے لیے ہر چیز پر جھگڑا کرنے والا. وما منع الناس اور روکا لوگوں کو کہ وہ ایمان لائیں جب آگے ان کے پاس ہدایت اور بخشش مانگتے ہیں اپنے رب سے مگر یہ کہ آپ جان انت اتیہم کہ آ جائے ان کے پاس سنت الاولین طریقہ پہلوؤں کا او یا تأتیہم العذاب یا آ جائے ان کے پاس عذاب قبولا سامنے. وما نرسل المرسلین اللہ مبشرین اور نہیں ہم بھیجتے رسولوں کو مگر خوشخبری دینے والا اور خبردار کرنے والا. وَيُجَادِلُ اب وہ جھگڑتے ہیں الذین وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا بالباطل ساتھ باطل کے لیدحضوا تاکہ وہ تاکہ وہ اصلاح دے بھی ساتھ اس کے حق کو واتخذوا اور انہوں نے بنا لیا میری آیت کو اور جس سے وہ ڈرائے گئے مذاق. ومن ازلم اور کون بڑا ظالم ہے اس سے جو نصیحت کیا گیا اللہ کے ذریعے اپنے رب کی طرف سے اعراض کیا اس سے وہ بھول گیا جو آگے بھیجا اس کے ہاتھوں نے انا بے شک جعلنا ڈال دیے ہم نے ان کے دلوں میں پردے اب وہ نہیں سمجھیں گے اور ان کے کانوں میں ایک بوجھ ہے اب وہ نہیں سنیں گے. وہ ان اور اگر تدعوہم آپ بلائیں انہیں ہدایت کی طرف تو ہرگز نہیں ہدایت پائیں گے کبھی بھی. وربک الغفور ذو الرحمہ اور آپ کا رب بخشنے والا اور رحم فرمانے والا ہے. وہ پکڑے انہیں بابجا بیما کا سب وہ بابجا اس کے جو انہوں نے کمایا لعجل البتہ وہ جلدی دیں گے اس میں عذاب بلکہ ان کے لیے ہے وعدے کا ایک وقت نہ ہرگز نہیں وہ پائیں گے اس میں کوئی پناہ گاہ. وتلک القری اهلکناهم لما انہوں نے ظلم کیا اور بنا دیا ہم ان کی ہلاکت کے لیے ایک وعدہ. اور جب کہا موسیٰ نے اپنے نوجوان کو نہیں میں ہٹوں گا یہاں تک کہ میں پہنچ جاؤں جمع ہونے کی جگہ دو سمندروں کی یا میں چلتا رہوں گا مدتوں تک. تو جب وہ دونوں پہنچے جمع ہونے کی جگہ درمیان سمندروں کے تو وہ دونوں بھول گئے اپنی مچھلی کو بس اس نے بنا لیا راستہ سمندر میں سروں کی طرح. فلما تو جب دونوں آگے بڑھے اس نے کہا اپنے نوجوان سے تو ہمیں ہمارا کھانا البتہ ہم نے پائی اپنے سفر میں تھکاوٹ. اس نے کہا کیا دیکھا تم نے جب بنا لی تھی ہم نے طرف چٹان جب بنا لی تھی ہم نے طرف چٹان کے تو بے شک میں بھول گیا تھا مچھلی کو اور نہیں بنا مجھے مجھے کھلایا شیطان نے کہ میں ذکر کروں اس کا اس تجھ سے اور اس نے بنا لیا راستہ اپنا سمندر میں ایوجا. وہ پکی ہوئی مچھلی تھی اور ان کو یہ انڈیکیشن تھی کہ مچھلی جہاں اپنا راستہ ڈھونڈ کے اندر جائے گی اس کا مطلب اسی کی طرف آپ کو جانا ہے. وہ پھر اس مچھلی کے بتائے اس کے راستے پہ گئے. اولا کہا ذالکا اسی طرح اولا کہا یہی ہے جو تھے ہم چاہتے تو دونوں پلٹے اپنے نشانات قدم پر اور اتباع کرتے ہوئے دونوں نے پایا ایک بندے کو ہمارے بندے میں سے
آتیناہ دی ہم نے اسے رحمت اپنی طرف سے، اور سکھایا تھا ہم نے اسے اپنے علم سے علم۔ قولا کہا لہو سے موسیٰ نے، کیا میں پیروی کروں گا تمہاری اس پر کہ تم سکھاؤ مجھے جو اس میں سے جو تم سکھائے گئے ہدایت۔ اس نے کہا، ایک جگہ یہ آتا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام نے بہت زوم سے کہا تھا کہ میں سب کچھ جانتا ہوں، مجھے سب کچھ پتہ ہے۔ اس پہ اللہ تعالیٰ نے کہا تھا کہ تم جاؤ اس شخص سے وہاں ملو، وہ تم سے زیادہ جو ہے وہ بردبار ہے اور حکمت مند ہے۔ اس نے کہا، بے شک تم ہرگز نہ تم استطاعت رکھو گے میرے ساتھ صبر کی، اور کس طرح تم صبر کر سکتے ہو اس پر جو نہیں تمہیں احاطہ کیا اس کا۔ اس نے کہا، یقیناً تم پناہ پاؤ گے مجھے اگر چاہا اللہ نے صبر پالا، اور نہیں میں نافرمانی کروں گا تمہاری کسی حکم کی۔ اولا کہا، فَإِن پھر اگر تم پیروی کرو میری تو نہ تم سوال کرنا مجھ سے کسی چیز کے بارے میں، یہاں تک کہ میں بیان کروں تمہارے بھی اس کا ذکر۔ تو وہ دونوں چل پڑے یہاں تک کہ جب ایک دونوں سوار ہوئے پچھلی میں تو اس نے سوراخ کر دیا اس میں۔ اولا کہا کیا تم نے کیا سوراخ کیا تھا تم نے اس کے تاکہ تم غرق ہو جاؤ اس میں؟ البتہ تحقیق لائے ہو تم ایک چیز بڑی عجیب۔ اولا اس نے کہا، کیا میں نے نہیں کہا تھا کہ بے شک تم ہرگز نہیں تم استطاعت رکھو گے میرے ساتھ صبر کی، اور لا تواخذنی بما نسیت۔ تو حضرت موسیٰ نے کہا کہ آپ میرا مواخذہ نہ کریں اس کے بارے میں جو میں بھول گیا اور جو مجھ اور جا اور چھا جا مجھ پر۔ بما نسیت ولا ترہقنی، اور نہ چھا جا تو مجھ پر من امری میرے معاملے میں عسرن کچھ بھی۔ اور طلحہ کا دونوں چل پڑے حتیٰ یہاں تک کہ اذا جب دونوں ملے غلامن ایک لڑکے کو، قتلہ تو اس نے قتل کر دیا اسے۔ قالا کہا، قتل تو کیا تم قتل کرو گے نفس ایک جان کو جو پاک تھی بغیر کسی نفس کے؟ بتا تحقیق لائے تم ایک چیز عجیب ناپسندیدہ۔ انشاءاللہ سورہ کہف کو ہم کمپلیٹ کر لیتے ہیں، اس کے بعد ہم اسٹارٹ کریں گے۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام جو ہے اس کے ساتھ رہ تو گئے، لیکن اس کی چیزوں پر ان کو سمجھ نہیں آ رہا تھا، تو بار بار سوال کر رہے تھے۔ تو انہوں نے کہا بھی تھا کہ اگر تم سوال کرو گے تو تم نہیں کر سکتے یہ سب، تم برداشت نہیں کر سکتے۔ تو انہوں نے پرومس کیا تھا کہ نہیں، میں آپ کے معاملے میں کچھ نہیں بولوں گا۔ لیکن جب وہ بولنے لگے تو ان کے جو ٹیچر تھے انہوں نے بتایا کہ بھائی آپ جو کر رہے ہیں وہ ٹھیک نہیں کر رہے۔ چلیں جی۔ قال علم 16 پارہ۔ اب ہمیں اگر اس کا ترجمہ نہ پتا ہو اور ہمیں اس کی عربی نہ پتا ہو تو ہم ایک پارہ جو ہے پارہ پارہ کر کے ہم قرآن ریڈ کرتے ہیں، لیکن وہ بیسکلی انٹر لنک ہوتا ہے، سورہ کا حساب رکھا کریں وہ زیادہ اچھا۔ قال علم، اس نے کہا کیا نہیں میں نے کہا تھا، نہیں تم بے شک ہرگز نہیں تم استطاعت رکھتے صبر کی۔ کہا موسیٰ نے، اگر سوال کروں میں تم سے کسی چیز کے بارے میں بعد اس کے تو نہ تم ساتھ رکھنا مجھے، تحقیق پہنچ گئے تم میری طرف سے عذر کو۔ فن طلقہ، بس وہ دونوں چل پڑے یہاں تک کہ جب آتایا وہ دونوں آگے ایک بستی والوں کے پاس، ان دونوں نے کھانا مانگا اس کے رہنے والوں سے، تو انہوں نے انکار کر دیا کہ وہ مہمان نوازی کریں ان کی۔ ان دونوں نے پائی اس میں ایک دیوار، وہ چاہتی تھی کہ وہ گر پڑے ٹوٹ پڑے، تو اس نے سیدھا کر دیا اسے۔ اس نے کہا اگر تم چاہتے البتہ تم لے لیتے اس سے کوئی اجر۔ قالا کہا ھذا فراق بینی و بینک، یہ ہے جدائی میرے اور تمہارے درمیان، کیونکہ اس سے پہلے حضرت موسیٰ نے کہا تھا کہ آپ مجھے لاسٹ چانس دے دیں۔ تو اس سے ایک اور بھی وہ ہوتا ہے کہ آپ انسان جب کوئی بھی کسی سے بات کر رہا ہو تو اپنے لیے کوئی ڈیڈ لائن اس طرح کی فکس نہ کریں جو آپ کے لیے مشکل ہو جائے۔ تونبیوں کا قریب میں بتاؤں گا تمہیں حقیقت اس کی جو جس کو تم نہیں کر سکی صبر۔ اما سفینہ تو رہی وہ کشتی، تو وہ تھی وہاں پہ جو مسکین تھی ان کی، اور وہ کام کرتے تھے دریا میں، تو میں نے اس کو عیبدار اس لیے کیا کیونکہ وہاں کا جو بادشاہ تھا وہ اس کو
کشتیوں کو لے لیتا تھا، اس لیے میں نے اس کو ایبدار کیا تو بغیر ایب کی کشتی کو نہیں لیتا تھا۔ وہ اما اور رہا غلام، وہ تھی وہ تھا والدین اس کے دونوں مومن، تو ڈر ہوا ہمیں کہ وہ تکلیف دے گا ان کی سرکشی اور کفر کی۔ فارادنا تو ارادہ کیا ہم نے کہ بدل کر دے ان دونوں کو کا رب بہتر اس سے پاکیزہ اور زیادہ قریب رحمت میں۔ اور اور رہی دیوار پستی وہ دو لڑکوں کی یتیم کی شہر میں، اور تھا نیچے اس کے خزانہ ان دونوں کا تھا، ان کا باپ جو تھا وہ نہیں تھا۔ وہ ارادہ تو ارادہ کیا رب نے آپ کے دونوں بچے اپنی جوانی کو اور دونوں نکالے اپنے خزانے کو بطور رحمت تیرے رب کی طرف سے، اور نہیں کیا میں نے اپنی رائے سے یہ کہ حقیقت ہے اس کی جو تم نہیں اس پر تم کر سکے صبر۔ وہ یسألونک عن ذی القرنین، اب ذی القرنین کے بارے میں سوال کرتے ہیں کہ ارے جین کریم میں پڑھوں گا تم پر اس کا کچھ حال، بے شک اقتدار دیا ہم نے زمین میں اور دی ہم نے اس کی ہر چیز کے اسباب، اس نے پیچھا لگایا اسباب کو یہاں تک کہ جب پہنچی غروب ہونے کی جگہ، اور سورج کو اس نے پا لیا، وہ غروب ہو رہا تھا ایک چشمے میں یا کیچڑ والے اس نے پایا اس کے پاس ایک قوم کو۔ کہا ہم نے اے ذوالقرنین، خواہ یہ کہ آپ سزا دیں اور خواہ یہ کہ تو سزا دے اور خواہ یہ کہ تو اختیار کرے اس معاملے میں کوئی بھلائی۔ اس نے کہا رہا وہ جس نے ظلم کیا تو ان قریب ہم سزا دیں گے اسے، پھر وہ لٹایا جائے گا طرح خیرات کی تو وہ عذاب دے گا اسے عذاب سخت۔ اور رہا جو ایمان لایا اور اس نے عمل کیے نیک تو ان کے لیے ہے جزا اچھی، اور ان قریب ہم کہیں گے اسے اپنے کام میں آسان۔ ثم اتبع، پھر اس نے پیچھا کیا اسباب کو یہاں تک کہ پہنچ گیا طلوع ہونے کی جگہ، اور سورج اس نے پا لیا اور وہ طلوع ہو رہا تھا ان لوگوں پر نہیں بنایا ہم نے ان کے لیے اس سورج کے آگے کوئی پردہ، اسی طرح وہ تحقیق یہ رکھا تھا اس کو جو اس کے پاس تھا خبر میں سے۔ ثم پھر اس نے پیچھے لگا لیا اسباب کو یہاں تک کہ جب وہ پہنچا دونوں پہاڑوں کے درمیان، اس نے پایا ان دونوں کی طرف ایسے لوگوں کو نہ وہ قریب تھا کہ وہ سمجھتے کوئی بات۔ انہوں نے کہا اے ذوالقرنین، بے شک یاجوج اور ماجوج حتیٰ یہاں تک کہ جب وہ پہنچا درمیان دو پہاڑوں کو، اس نے پایا ان دونوں سے اس طرف ایسے لوگوں کو نہ وہ قریب تھے کہ وہ سمجھتے کوئی بات۔ قالوا، انہوں نے کہا اے ذوالقرنین، بے شک اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، انہوں نے کہا اے ذوالقرنین، بے شک یاجوج اور ماجوج فساد کرنے والے ہیں زمین میں، تو کیا ہم جمع کر دیں تیرے لیے کچھ خراج اس پر کہ تو بنا دے درمیان ہمارے اور درمیان ان کی کوئی ایک دیوار۔ قالا، اس نے کہا جو قدرت دی ہے مجھے اس میں میرے رب نے بہتر، بس تو مدد کرو میری ساتھ قوت کے، میں بنا دوں گا درمیان تمہارے اور درمیان ان کے ایک حجاب، ایک مضبوط بند۔ آتونی زبر الحدید، دو مجھے تختے لوہے کے، یہاں تک کہ اس نے برابر کر دیا درمیان دو پہاڑوں کی خلا، کہا پھونکو یہاں تک کہ جب اس نے کر دیا اسے آگ، کہا دو مجھے اور انڈیلو اس پر پگھلا ہوا تانبا۔ فما، تو نہ وہ طاقت رکھتے تھے کہ وہ چڑھ سکے اس پر، اور نہ وہ طاقت رکھتے تھے لہو اس پر کچھ چوٹ لگانے کی۔ بہت ہی مضبوط انہوں نے دیوار بنا دی۔ روایتوں میں آتا ہے لکھا ہوا کہ اگر وہ بسم اللہ پڑھ کے اس کو کھانا شروع کریں گے یا ہٹانا شروع کریں گے تو ختم ہو جائے گی۔ قرب قیامت جب سارے عذاب وغیرہ آگے پہ یہ دیوار ختم ہو جائے گی، یاجوج اور ماجوج باہر آ جائیں گے۔ اللہ والا کہا حاضہ، یہ ہے رحمت میرے رب کی طرف سے، پھر جب آئے گا وعدہ اس کے رب کا، یہ کر دے روتے ریزا ریزا، اور ہے وعدہ میرے رب کا۔ وہ ترکنا، اور چھوڑ دیں گے ہم ان کے بعض کو اس سے، وہ موج کی طرح گھس جائیں گے بعض میں، اور پھونک مار دی جائے گی سور میں، تو جمع کر لیں گے ہم جمع کرنا۔ واردنا جہنم یومئذ للکافرین عرضا، اور پیش کر دیں گے ہم جہنم اس دن کافروں کے لیے۔
کرنا، وہ لوگ وہ لوگ تھیں ان کی آنکھیں پردے میں میرے ذکر سے وہ تھے، نہ وہ استطاعت رکھتے سننے کی، تو کیا تم گمان کرتے ہو وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا کہ وہ بنا لیں گے میرے بندوں کو میرے سوا کو حمایتی؟ بے شک ہم نے تیار رکھا ہے ان کے لیے جہنم کافروں کے لیے مہمان، بطور مہمانی۔ جنت بھی ہے وہ بطور مہمانی ہے، اور جو دوزخ ہے وہ بھی بطور مہمانی ہے۔ اس کے بعد کا جو فل ایپیسوڈ ہے وہ تو بعد میں آئے گا۔ کل کہہ دیجئے حل کیا ہم بتائیں تمہیں سب سے زیادہ خسارے والا کون ہے اعمال میں؟ الذین، وہ لوگ ضائع ہو گئی کوششیں دنیا کی زندگی میں، وہم، اور وہ سمجھتے ہیں کہ بے شک وہ اچھا کر رہے ہیں کام، اولئک، یہی لوگ ہیں جنہوں نے کفر کیا آیات کا اپنے رب کی اور ان کی سے ملاقات کی، تو ضائع ہو گیا مال ان کے، تو نہیں ہم قائم کریں گے ان کے لیے قیامت کے دن کوئی وزن۔ ذالک، یہ جزا ہے، بدلہ ہے جہنم کا، بوجہ اس کے جنہوں نے کفر کیا اور انہوں نے اب میری آیات کو، اللہ تعالیٰ کی آیات کو اور رسولوں کو مذاق بنایا۔ بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے اور نیک عمل کیے، نیک ان کے لیے باغات فردوس کی بطور مہمانی ہمیشہ اس میں رہیں گے، کہیں وہ چاہیں گے اس سے پھیرنا۔ کہہ دیجئے کہ اگر ہو جائے سمندر کا پانی روشنائی کلمات کے لیے میرے رب کی، البتہ ختم ہو جائے گا پانی سمندر کا اس سے پہلے کہ ختم ہو کلمات میرے رب کی، اور اگر چلائیں ہم مانیں تو اس کے مزید اور کہہ دیجئے بے شک میں ایک انسان ہوں تم جیسا، وحی کی جاتی ہے میری طرف، بے شک الہ تمہارا الہ ہے ایک ہی، جو کوئی ہو وہ امید رکھتا ہے ملاقات کے اپنے رب سے، بس کی چاہیے وہ عمل کرے نیک، اور نہ وہ شریک ٹھہرائے عبادت میں اس کے اپنے رب کے کسی شریک۔ یہ سوال کی گئے تھے، سوال میں پاپا صلی اللہ علیہ وسلم نے فوراً سے کہہ دیا تھا کہ تمہیں جواب دے دوں گا، وہی کا سلسلہ تھوڑا ترک کر دیا گیا تھا، کچھ دیر کے بعد وہی آئی تھی، لیکن اس میں ہر چیز کلیئر کٹ بتا دیا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے، اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے، لیکن بار بار توحید کے بارے میں آئی ہے، اور ڈفرینٹ قصوں سے ہمیں بتایا کہ آپ اللہ سے اگر ٹاپ پہ جانا چاہتے ہیں یا اللہ تعالیٰ کو پیچھے چھوڑنا چاہتے ہیں تو اللہ تعالیٰ بھی ہم لوگ ہی راستے میں چھوڑ دیتے ہیں۔ اس کے ساتھ ہی ہم اتفاق کرتے ہیں، سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین الحمد للہ رب العالمین، سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔